خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ حدیبیہ میں جو صلح قرار پائی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو چاہے قریش کا ساتھ دے اور جو چاہے اسلام کے سائے امن میں آئے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے انبن تھی اور بہت سے مارکے ہو چکے تھے۔ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا کہ حدیبیہ کی صلح وقوع میں آئی اور شرائط معاہدہ کی روح سے دونوں قبیلے لڑائی سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن چند روز بعد بنو بکر نے نقض عہد کیا اور قریش نے ان کی اعانت کی، یہاں تک کہ خزاعہ نے حرم میں جا کر پناہ لی، تب بھی ان کو پناہ نہ ملی۔ خزاعہ نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ ابو سفیان کو یہ خبر معلوم ہوئی تو پیش بندی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کی طرف سے تجدید صلح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ اس معاملے کو طے کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کی اور رمضان سن 8 ہجری میں 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مقام مرہ زہران میں نزول جلال کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے۔ ادھر سے ابو سفیان آ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن دلا دوں، ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ ابو سفیان نے غنیمت سمجھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان کو ساتھ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے بڑھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مدتوں کے بعد اس دشمن اسلام پر قابو ملا ہے، اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، ابو سفیان اگر عبد مناف کے خاندان سے نہ ہوتا اور تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس کی جان کے خواہاں نہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی جب آپ اسلام لائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش قبول کی اور ابو سفیان کو امن دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاہ و جلال سے مکہ میں داخل ہوئے اور درِ کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جو بعین ہی تاریخوں میں منقول ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اور بیعت کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے۔ جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بیعت لے لو۔ چنانچہ عورتوں نے انہیں کے ہاتھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ غزوہ حنین، اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حوازن عرب کا مشہور اور معزز قبیلہ تھا اور یہ لوگ ابتدا سے اسلام کی ترقی کو رکابت کی نگاہ سے دیکھتے آتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو ان لوگوں کو گمان ہو کہ ہم پر حملہ کرنا مقصود ہے، چنانچہ اسی وقت جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ پر حملے کے لیے بڑے بڑے ساز و سامان سے روانہ ہو کر حنین میں ڈیرے ڈالے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ حنین میں دونوں فوجیں صفارا ہوئیں۔ مسلمانوں نے پہلے حملہ میں حوازن کو بھگا دیا، لیکن مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہوئے تو حوازن نے حملہ کیا اور اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور 12,000 آدمیوں سے محدود چند کے سوا باقی سب بھاگ نکلے۔ اس مارکہ میں جو صحابہ ثابت قدم رہے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ علامہ طبری نے صاف تصریح کی ہے۔ محمد بن اسحاق جو امام بخاری کے شیوخ حدیث میں داخل ہیں اور مغازی و سیر کے امام مانے جاتے ہیں، کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ وبا پیغمبر چند تن از مہاجرین و انصار و اہل بیت۔ کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ لڑائی کی صورت بگڑ کر پھر بن گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حوازن کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے۔ 9 ہجری میں خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور چونکہ یہ نہایت تنگی اور اسرت کا زمانہ تھا اس لیے لوگوں کو
زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی، چنانچہ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر تمام مال و اسباب میں سے آدھا لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غرض اسلحہ اور رسد کا سامان مہیا کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن مقام تبوک میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط، اس لیے چند روز قیام فرما کر واپس آئے۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کی، اور چونکہ لوگوں کو آپ کے اس طرز عمل سے یہ خیال ہوا تھا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دے دی، اس لیے تمام صحابہ کو نہایت رنج اور افسوس تھا۔ تاہم کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کہنے سننے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہونا چاہا، لیکن بار بار اذن مانگنے پر بھی اجازت نہ ملی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر دربان سے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہے کہ میں حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، کہ شاید میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں جا کر حفصہ کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمام مسلمان مسجد میں سوگوار بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو انہیں یہ مجدہ سناؤں۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرب کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی واقعات کے سلسلے میں ایک موقع پر کہا کہ عمر تم ہر چیز میں دخیل ہو گئے، یہاں تک کہ اب ازواج میں بھی دخل دینا چاہتے ہو۔ 10 ہجری سن 636 عیسوی میں تمام اطراف عرب سے نہایت کثرت سے سفارتیں آئیں اور ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کے حلقہ میں آئے۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مکہ معظمہ کا قصد کیا، اور یہ حج آپ کا آخری حج تھا۔ سن 11 ہجری ماہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا اور تمام اکابر صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں۔ لوگ تیار ہو چکے تھے کہ اخیر سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تجویز ملتوی رہ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروایت مشہور 13 دن بیمار رہے۔ بہقی نے بسند صحیح ان کی تعداد 10 دن بیان کی ہے۔ سلیمان تمیمی نے بھی مغازی میں یہی تعداد لکھی ہے۔ بیماری کی حالت یکساں نہ تھی، کبھی بخار کی شدت ہو جاتی تھی اور کبھی اس قدر افاقہ ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ عین وفات کے دن نماز فجر کے وقت طبیعت اس قدر بحال تھی کہ آپ دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، نہایت محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔ قرطاس کا واقعہ، بیماری کا بڑا مشہور واقعہ قرطاس کا واقعہ، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وفات سے 3 روز پہلے قلم اور دوات طلب کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھوں گا کہ تم آئندہ گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی شدت ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حاضرین میں سے بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ روایت میں ہجر کا لفظ ہے جس کے معنی ہذیان کے ہیں۔ یہ واقعہ بظاہر تعجب انگیز ہے۔ ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گستاخی اور سرکشی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں اور امت کے درد و غمخواری کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ لاؤ میں ایک ہدایت نامہ لکھ دوں جو تم کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ یہ ظاہر ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے جو ہدایت ہوگی وہ منصب نبوت کے لحاظ سے ہوگی اور اس لیے اس میں سہو و خطا کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پرواہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے۔ ترا یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہذیان سے تعبیر کیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ اعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے 2 مختلف گروہ نے اس پر بڑی تباہ آزمائیاں کی ہیں، لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق باتیں چھڑ گئیں اور اصول درایت سے کسی نے کام نہیں لیا، اس لیے مسئلہ نامنفصل رہا اور عجیب بیکار بحثیں پیدا ہو گئیں، یہاں تک کہ مسئلہ چھڑ گیا کہ پیغمبر سے ہذیان ہونا ممکن ہے کیونکہ ہذیان انسانی عوارض میں ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عوارض انسانی سے بری نہ تھا۔ یہاں دراصل یہ امر غور طلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے اس سے کسی امر پر استناد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس بحث کے لیے پہلے واقعہ ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 دن بیمار رہے۔ نمبر 2، کاغذ و قلم دوات طلب کرنے کا واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بتصریح مذکور ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبے کے دن انتقال فرمایا، اس لیے اس واقعہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک زندہ رہے۔
نمبر 3، اس تمام مدت بیماری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور کوئی واقعہ اختلال حواس کا کسی روایت میں کہیں مذکور نہیں ہے۔ نمبر 4، اس واقعہ کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے، لیکن یہ حدیث باوجود اس کے بہت سے طریقوں سے مروی ہے، چنانچہ صرف صحیح بخاری میں 7 طریقوں سے مذکور ہے۔ بائیں ہمہ بجز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور صحابی سے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں۔ نمبر 5، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 13 یا 14 برس تھی۔ نمبر 6، سب سے بڑھ کر یہ کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود نہ تھے، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے کس سے سنا۔ نمبر 7، تمام روایتوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ علامہ قرطبی نے یہ تعویل کی ہے اور اس پر ان کا ناز ہے کہ لوگوں نے یہ لفظ انکار و استعجاب کے طور پر کہا تھا، یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہذیان تو نہیں کہ اس پر لحاظ نہ کیا جائے، یہ تعویل لگتی ہوئی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی بعض روایتوں میں ایسے الفاظ ہیں جن میں اس تعویل کا احتمال نہیں، مثلا حجر 2 دفعہ یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر۔ اب سب سے پہلے یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ جب کوئی اور واقعہ یا قرینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلال و حواس کا کہیں کسی روایت میں مذکور نہیں تو صرف اس قدر کہنے سے کہ قلم دوات لاؤ لوگوں کو ہذیان کا کیوں کر خیال پیدا ہو سکتا تھا۔ فرض کر لیں کہ انبیاء سے ہذیان سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ وہ معمولی بات بھی کہیں تو ہذیان سمجھی جائے۔ ایک پیغمبر کا وفات کے قریب یہ کہنا کہ قلم دوات لاؤ میں ایسی چیزیں لکھ کر دوں کہ تم آئندہ گمراہ نہ ہو، اس میں ہذیان کی کیا بات ہے؟ یہ روایت اگر خواہ صحیح سمجھی جائے تب بھی اس قدر بہرحال تسلیم کرنا ہوگا کہ راوی نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیے ہیں جن سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں نہیں ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فرما رہے ہیں۔ پس ایسی روایت سے جس میں راوی نے واقعہ کے نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دیں کسی واقعہ پر کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہ اتنے بڑے عظیم الشان واقعہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ کہ ان کی عمر اس وقت 13-14 برس کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کسی کوتاہ نظر پر یہ امر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پر شبہ کیا جائے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ بخاری اور مسلم کے کسی راوی کی نسبت یہ شبہ کرنا کہ وہ واقعہ کی پوری اہمیت محفوظ نہ رکھ سکا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہذیان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت گستاخی کا الزام لگایا جائے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد 4 دن تک زندہ رہے، اور اس اثناء میں وقتاً فوقتاً بہت سی ہدایتیں اور وصیتیں انہوں نے فرمائیں۔ عین وفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے 2 میل پر تھا واپس چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت تک موجود رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کے گھر میں انتقال فرمایا۔ سہ شنبہ کو دوپہر ڈھلنے پر مدفون ہوئے۔ جماعت اسلام کو آپ کے وفات سے جو صدمہ ہوا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عام روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خود رفتہ ہوئے کہ مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن قرائن اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک چونکہ مدینہ میں کثرت سے منافقین کا گروہ موجود تھا جو فتنہ پردازی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منتظر تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلطاً اس خبر کو پھیلنے سے روکا ہوگا۔ اسی واقعے نے روایتوں کے تغیرات سے مختلف صورت اختیار کر لی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اس قسم کی تصریحات موجود ہیں جو ہمارے اس قیاس کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔